الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستو، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ النساء کی آیت نمبر 85 نمبر تلاوت کی، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت کا تذکرہ فرمایا، وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا۔ مقیت اسماء الحسنی میں کیا معنوں کے لیے مستعمل ہے، اس کی وضاحت کرنے سے پہلے ایک بات تو آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ ہماری یہ مجلس 19ویں مجلس ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں پر غور کر رہے ہیں، تدبر کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام جس کو قرآن مجید کی اصطلاح میں اسماء حسنی کہا گیا، ان کی بہت اہمیت ہے، ان کی بڑی فضیلت ہے، ان کو سمجھنا عبادت بھی ہے، ان کو سمجھنا معرفت بھی ہے۔ اب پتہ نہیں کیوں شاید ہند و پاک ہی میں، بر صغیر میں یا پورے عالم اسلام میں اسماء حسنی سے وابستگی اور ان کو سمجھنے کی وہ کوشش نہیں کی جاتی جو اس کا حق ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار ارشاد فرمایا وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کے پیارے پیارے نام ہیں۔ کہیں ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یہ اس کے وہ پیارے پیارے نام ہیں جن کے ذریعے سے تم اس کو پکارو۔ کہیں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ کے ناموں کے سلسلے میں جو انحراف کرتے ہیں، اللہ کے ان پیارے پیارے ناموں کے سلسلے میں جو الحاد برتتے ہیں، ان ناموں کو بے وقعتی کے ساتھ یا ان ناموں کو نہ سمجھتے ہوئے استعمال کرتے ہیں، تو ان کو چھوڑ دو، اپنے کیے کا وہ بھگتیں گے، ان کو سزا ملے گی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان ناموں کو کتنی اہمیت دی۔ پھر یہ اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ قرآن مجید کی بہت ساری، اگر میں کہوں سینکڑوں آیتیں تو مبالغہ نہ ہوگا، انہی اسما پر ختم ہوتی ہیں۔ کہیں آپ دیکھیں گے غفور الرحیم، کہیں آپ دیکھیں گے کہ العزیز الحکیم، کہیں آپ دیکھیں گے کہ القوی الحکیم۔ مختلف آیتوں میں آپ دیکھیں گے کہ ان کی انتہا پر، ان کے اختتام پر یہ اسما وارد ہوئے ہیں۔ لہذا یہ بھی ایک اہمیت ہے کہ قرآن فہمی اور آیت کے اختتام پر کیوں یہ اسما آئے ہیں، آیت سے ان کا کیا تعلق ہے، اس لحاظ سے بھی بہت اہمیت ہے۔ لہذا ان اسماء حسنی کو سمجھنے کے لیے ہماری جو کوشش ہو رہی ہے، ہم جو وقت اپنا یہاں فارغ کر کر بیٹھ رہے ہیں، ایک بہت ہی اہم چیز ہے، اور ہمارا یہ قافلہ چل رہا ہے زبان دراز سے، 1 سال سے زائد کی مدت ہو گئی، 2 سال ہونے جا رہے ہیں۔ اس اسنا ہم نے ربن پر غور کیا، رحیمن رحمانن پہ غور کیا، اس اسنا ہم نے رزاقن پر غور کیا، باسطن خافظن پر غور کیا، معز مذل پر غور کیا۔ اس اسنا ہم نے السلام پر غور کیا، المؤمن پر غور کیا۔ تو سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن، اس کے بعد جو صفت ہے المحیمن ہے، لیکن المحیمن کو
थोड़ा सा डिले करते हुए 1 महीने के लिए मैंने अल-मुहैमिन की बजाय अल-मुकीत इस सिफत का इंतखाब किया, क्योंकि ये दरअसल जब हम गौर कर रहे थे, जब हम गुफ्तगू कर रहे थे अर-रज़ाक पर, और हम गौर कर रहे थे अल-बासित पर जो रिस्क में खूब कुशादगी कर देता है, अल-काबिस पर जिसका मफहूम है कि वो रिस्क में तंगी कर देने पर कादिर है, तो उसी मौके पे अल-मुकीत पर गौर हो जाना चाहिए था। लेकिन सहवन ये सिफत रह गई, तो गोया एक इस्तिदराक है, छूटी हुई चीज का इयादा है, छूटी हुई चीज का तस्करा है, क्योंकि अल-मुकीत का ताल्लुक भी रिज़्क़ ही से है। आम तौर पर हमारे मुतर्जिमीन ने इसके रूट वर्ड पर गौर किए बगैर 2 मानों में इसका तर्जुमा किया, पता नहीं क्यों। मुहाफिज के माने में, निगहबान के माने में, निगरान के माने में, आप कुरान मजीद के उर्दू तर्जुमे देखिए, या फिर ताकतवर के माने में। याद रखिए अल्लाह ताला ताकतवर है, उसका इनकार कौन कर सकता है, लेकिन उसके लिए अल-कवी का लफ्ज आया है दूसरी जगह, उसकी हम वजाहत करेंगे कि कैसी है उसकी ताकत। और यह भी एक हकीकत है कि अल्लाह ताला हम सब का मुहाफिज है, निगहबान है, उसके लिए अर-रकीब का लफ्ज आया है, उसके लिए अल-हाफिज आया है, उसके लिए हफीज आया है, उसके लिए मुहैमिन आया है। मुकीत अपने अलग माने रखता है। मुकीत का जो रूट वर्ड है, क्योंकि अरबी जबान में हमेशा कहता रहता हूं कि अरबी जबान में जब लफ्ज की आप जड़ पकड़ लेंगे, रूट वर्ड पकड़ लेंगे, तो फिर गलती नहीं होती मानों के अक्स करने में। ये कवियुन के मानों में लोगों ने, ताकतवर इस मानों में लोगों ने शायद इसलिए ले लिया कि उनको गलतफहमी हुई कि इसका रूट वर्ड कवियुन है। कवियुन नहीं है, कवियुन का जड़ है, उसकी जड़ है काफ वाउ या, लेकिन मुकीतुन की जड़ है, याद रखिए, काफ वाउ ता, लंबी वाली ता, गोलता नहीं, जन्नाह में जो ता है वो नहीं, बल्कि लंबी वाली जो लंबी लिखी जाती है। अरबी में दोनों ता में बड़ा फर्क है। ताए मुदव्वरा गोल ता को कहते हैं, जिस पर आप वक्फ करते हैं तो ता पर वक्फ नहीं करते, हा पे वक्फ करते हैं। जन्नह, हदीका, ये मुदव्वरा। और लंबी ता बिन-तुन में जो होती है, वो लंबी ता वो ओरिजिनल अल्फाबेट्स में से है, लिहाजा यहां रूट वर्ड है काफ वाउ और लंबी ता, जिसको हम कहते हैं कूतुन। इसका लाज़मी बात है पास्ट टेंस आता है, प्रेजेंट टेंस आता है काता या कूतु, मज़दर आता है कूतन, इसमें फाइल आता है काइतुन, इसमें मफूल आता है मकूतुन, और उसी से फिर बाबे इफाल आता है अकाता, और बाबे इफाल से युकीतु, और उसका इसमें फाइल बनता है मुकीतुन। ये जरा अरबी के कवायद है, इसमें मैं आपको ज्यादा उलझाना नहीं चाहता हूं, वरना मुमकिन है और तादाद कम हो जाएगी। लिहाजा मैं सिर्फ एक इशारा करना चाह रहा हूं कि देखिए अरबी जबान में कैसे शाखे चलती चली जाती हैं। लिहाजा मुकीतुन ये लफ्ज बरामद हुआ है काफ वाउ ता से। आप किसी अरबिक डिक्शनरी में इसको अगर तलाश करना चाह रहे हैं तो आप जाकर देखिए काफ वाउ ता में ऊतुन के क्या माने हैं। ऊतुन के माने बहुत अजीब व गरीब है। यूं हम तर्जुमा कर देंगे गिजा से, रिस्क से, लेकिन दोनों के दोनों लफ्ज अरबी के हैं। अल-गिजा अरबी का लफ्ज है, रिस्कुन अरबी का लफ्ज है, जिससे कि अल्लाह ताला रज़ाक हुआ। रिस्क का तर्जुमा यह है कि बख्शिश, दाता, देना। और अरबी में कहते हैं, मैं बार बार वजाहत करता हूं, रुज़िक़्तु बिवलदिन, मुझे औलाद दी गई। वहां पे रिस्क के खाने पीने की चीजों का मफहूम नहीं है, बख्शना, इनायत करना, देना। लिहाजा अरबी में आप कह सकते हैं यर्ज़ुक़ुनिल जन्नह, अल्लाह है मुझे जन्नत इनायत फरमा। वहां पे भी रज़ाक़ा का लफ्ज। अब चूंकि ग़िज़ा हमको अल्लाह ताला की जानिब से मिलती है और ग़िज़ा की हम दुआ करते हैं, तो लिहाजा ग़िज़ा को हम उर्दू में समझने लगे कि रिस्क ग़िज़ा एक मफ़हूम में है। ऐसा नहीं है। रिस्क के माने वसी है,
غذا کے معنی وہ ہیں جس کو آپ ڈائٹ کہتے ہیں، کھانا، غذا حاصل کرنا۔ غذا جو انسان حاصل کرتا ہے، غذا جو ہماری اور آپ کی زندگی میں ضروری ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جسم ہمارا محتاج ہوتا ہے۔ ہمارے روزانہ لاکھوں سیلز مرتے ہیں اور ان کی جگہ لاکھوں سیلز کو جنم پانا ہے، زندہ ہونا ہے، ورنہ دھیرے دھیرے سیلز جیسے جیسے مرتے جائیں گے ہم بھی پھر موت کے منہ تک پہنچ جائیں گے۔ لہذا ہمارے دیگر سیلز کو زندہ ہونے کے لیے غذا کی ضرورت پڑتی ہے، جس میں کہ پروٹین ہوتی ہے، جس میں کہ وائٹامنس ہوتے ہیں، جس میں کہ بہت سارے مرکبات ہوتے ہیں۔ کسی ڈاکٹر صاحب سے آپ پوچھ لیجئے۔ غذا جو ہے آپ غور کریے، ہم دو طرح کی رکھتے ہیں۔ عادی ہے انسان، دو طرح کی غذا ہے۔ آپ جب بلڈنگ بناتے ہیں تو بلڈنگ، اس کے کنسٹرکشن کے دو سٹیجز ہے، دو لیول ہے۔ ایک، یہ اتنی خوبصورت مسجد آپ کے سامنے ہے، لازمی بات ہے اگر یہ خوبصورتی نہ ہوتی، یہ فینسی فنشنگ نہ ہوتی، یہ لکڑی کا کام نہ ہوتا، اور یہ فینس نہ لگے ہوتے، فانوس نہ لگے ہوتے، اور یہ جو گرینائٹ سے خوبصورت مہنگے لگے ہوئے ہیں، یہ نہ لگے ہوئے ہوتے، بلکہ یہاں پلرز اور ایک چھت ہوتی اور نماز ہوتی، تو کیا وہ مسجد نہ کہلاتی؟ بولیے ہم آپ اس کو مسجد نہیں کہتے؟ مسجد کہتے نا۔ تو ایک چیز ہوتی ہے، ہمیشہ اس کو عربی میں بہت اچھے انداز میں ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں کہ عمدۃ الکلام فضلۃ الکلام۔ ایک چیز ہوتی ہے بیسک، جس کے بغیر مسجد رہی ہے۔ اگر پلر نہیں ہے، چھت نہیں ہے، میدان ہے، تو مسجد نہیں ہے۔ ہاں، دیواریں ہیں، چھت ہے، دروازے ہیں، مسجد ہو گئی۔ یہ ضروری چیزیں ہیں، اور اس کے بعد سے جتنا ڈیکوریشن کا کام ہو رہا ہے وہ فاضل چیزیں ہیں۔ آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ کریے، نہیں ہے تو سیدھی سادھی آپ مسجد بنا لیجئے، کام چلائیے۔ ایسے ہی گھر کا بھی مسئلہ ہے، ایسے ہی جیسے گھر کا مسئلہ ہے، عمارت کا مسئلہ ہے، مسجد کا مسئلہ ہے، بالکل بعین ہی غذا کا مسئلہ ہے۔ ہماری غذا دو الگ الگ چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ایک ہے جتنی توانائی، انرجی کی ہم کو ضرورت ہے وہ ہم حاصل کر لیں، اور وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں یقین جانیے آپ ایک روٹی سے، اور اگر روٹی بھی نہیں مل رہی ہے، دو تین قسم کی ترکاریاں، کھیرا وغیرہ ملا ہوا ہے، دو تین کھیرے آپ کھا لیں، آپ اگر جو کھا لیں، جو کی روٹی کھا لیں، آپ اگر جوار کی روٹی کھا لیں، اس طرح کی کوئی بھی چیز، مرچی سے کھا لیں، لہسن کی چٹنی سے کھا لیں، بغیر سالن کے کھا لیں، آپ کا جسم یاد رکھیے پوری انرجی اس کو مل گئی۔ زبان کو ذائقہ نہیں ملا، یہ الگ بات ہے، لیکن موت نہیں آئے گی، مرے گا نہیں انسان، اس کو توانائی پوری مل چکی ہے، کیونکہ جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری کی ساری چیزیں، کاربوہائیڈریٹ اور آپ کے پروٹینز اور دیگر کیا کیا انرجیز ہے، وہ اتنے ایک دو روٹیوں میں، چاہے وہ جوار کی ہو، چاہے وہ باجرہ کی ہو، چاہے وہ گیہوں کی ہو، یا چاول ہو ایک خاص مقدار میں، اس سے مل گئی آپ کو۔ لیکن اس کے بعد آپ سالن بناتے ہیں، اور سالن میں بھی کبھی کبھی متنوع اقسام کے سالن بناتے ہیں، اور پتہ چلا کہ ایک سالن آپ نے بنایا، اس کے باوجود زبان کو ایسے چٹخارے لگے ہوئے ہیں کہ کچھ چٹنی بنوا لی، اچار بنوایا، اور دیگر لوازم آپ نے تیار کروائے۔ یہ غذا کا دوسرا لیول، سیکنڈ لیول ہے، جس کی انسان کو ضرورت نہیں ہے، ڈیکوریشن پیس ٹائپ ہے۔ یہ زبان کا ذائقہ، اس کی تکمیل کے لیے یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں۔ جب آپ ضروری غذا پر اکتفا کرتے ہیں، آج کل تو ڈاکٹر کروا دیتے ہیں ڈائٹ وائٹ کروا کر، لہذا جب آپ ضروری غذا پر اکتفا کرتے ہیں تو جو ضروری غذا ہے نا باڈی کے لیے، جو نیسیسری ہے، جس کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے، اوائڈ کرنے سے ہو سکتا آپ بے ہوش ہو کر گر جائیں، انرجی ختم ہو جائے، آپ کے سیلز پیدا نہ ہو، دھیرے دھیرے آپ کا ایک ایک آرگن کام کرنا چھوڑ دے، وہ جو ضروری غذا ہے، وہ ضروری غذا کو عربی میں قوتن کہتے ہیں۔ آپ اردو میں اس کا بدل بتائیے، اردو میں اس کا بدل نہیں ہے۔ تو قوتن اور غذاءن میں یہ فرق ہے
کہ عربی میں جب قوت کہا جاتا ہے تو وہ ضروری غذا جس کے بغیر جینا دوبھر ہو. یہ مفہوم ذہن میں آپ رکھیے. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کہ کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی پوری غذا کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہ لے رکھی ہو. کیسے؟ اس نے خود آگے ارشاد فرمایا, کلیئر کر دیا کہ دیکھو دانے گرینز ہم نے پیدا کر دیے. ارشاد فرمایا اس پر ہم نے اکتفا نہیں کیا, سبزیاں اگا دی تمہارے لیے. فرمایا سبزیاں کیا کافی نہیں تھی, لیکن کچھ جانداروں کو ہم نے تمہارے لیے حلال کر دیا, مویشیوں کو جن کو تم ذبح کر کے ان کے گوشت سے لطف لیتے ہو. فرمایا بہت کافی تھا, لیکن وہ ہے ارحم الراحمین, اور اس کے دسترخوان پر کمی نہیں, لہذا اس نے تمہارے لیے پھل پیدا کر دیے. فرمایا پھلوں میں دیکھو کہ ملتے جلتے کئی قسم, اور بعض ایک دوسرے سے بالکل نہیں ملتے جلتے. آم ہے تو مجھے معلوم ہوا, حیرت ہوئی کہ اس کی 600 قسمیں ہیں. ہم نے تو 6 قسمیں نہیں دیکھی, لیکن ابھی ہمارا سفر ہوا یو پی میں تو ایک باغ والے صاحب بتا رہے تھے کہ آم کی 600 قسمیں ہوتی ہیں. واللہ عالم ہوتی ہوں گی, کئی قسمیں ہیں, یہ تو ہم سب جانتے ہیں. تو ایک پھل ایسا ہے جس کی کئی قسمیں ہیں, سیب ہے اس کی کئی قسمیں ہیں, انگور ہے اس کی کئی قسمیں ہیں, اور پھر یہ ملتے جلتے ہو گئے. وغیر متشابہین, اور بعض ایسے ہیں کہ انگور ہے تو وہ سیب سے نہیں ملتا, سیب ہے تو تربوز سے نہیں ملتا. ایسے پھلوں کو بھی ہم نے پیدا کر دیا جو ملتے جلتے بھی ہیں اور ملنے والے ایک دوسرے کے مشابہ نہیں ہیں, ایسے بھی ہیں. پھر ارشاد فرما لیکن اور یاد رکھو اس چوتھی غذا پر بھی ہم نے تکمیلہ نہیں کر دیا, اکتفا نہیں کیا. آگے بڑھ کر پھر ہم نے فواکہ, کچھ ایسے پھل بھی پیدا کر دیے جن کو تم خشک کر 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 رکھتے ہو, بادام کی شکل میں, اخروٹ کی شکل میں, کاجو کی شکل میں, اور انجوائے کرنے کے لیے تفقہاً اس کو کھاتے ہو. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی میزبانی. غذا جو اس نے ایسی ہما رنگ اور ہما اقسام کی پیدا کی کہ طرح طرح کی چیزیں تمہارے لیے اس نے اس دنیا کے دسترخوان پر چن دی. ارشاد فرمایا لیکن یاد رکھو یہی وہ پروردگار ہے جو ہر مخلوق کی بیسک غذا کا بھی اس نے بھرپور انتظام کیا, اس کے سلسلے میں بے توجہی نہیں ہوئی. ارشاد فرمایا کہ اس رب کی کیسے تم ناشکری کرتے ہو جس نے اس کائنات کو 6 مرحلوں میں پیدا کیا. وہ 6 مرحلوں کی تفصیل کسی اور وقت انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی. فی 6 ایام ارشاد فرمایا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کس مرحلے میں کیا چیز پیدا کی گئی, اور پھر آگے چل کے ارشاد فرمایا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا, اور اس دھرتی میں, اس گلوب میں, اس کرے خاکی میں, خاک کا یہ جو گلوب ہے ہمارے اور آپ کے سامنے, اس میں وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا, ساری جو ضروری غذائیں ہیں وہ اسی میں اس نے چھپا دی. قدرہ, اسی میں پوشیدہ کر دی. اسی میں اب تم محنت کرو, ہل چلاؤ, اور اسی میں تم بیج لگاؤ, پانی دو, یہیں سے تم کو تمہاری غذا ملتی چلی جائے گی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اقواتہا کا لفظ استعمال کیا سورہ فصلت میں, آپ دیکھ لیجئے. یہ اقوات کے معنی کیا ہے؟ اقوات کے معنی یہاں وہی ہے جو ہماری اور آپ کی زندگی کے لیے ناگزیر, ہر مخلوق کے لیے ناگزیر. لہذا یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں پیدا کر دی کہ پانی ہمارے اور آپ کے لیے ناگزیر ہے, دانے دار چیزیں ہمارے اور آپ کے لیے ناگزیر ہے. ایک انسان زندہ نہیں رہ سکتا بادام پر, ایک انسان زندہ نہیں رہ سکتا اخروٹ پر. چند دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے اس کی حالت غیر ہونے لگے گی. لہذا اس کو لوٹ کر آنا ہے ان دانوں کی طرف, گیہوں کی طرف اور جو کی طرف, جواری کی طرف. کوئی بھی دانہ لے لیجئے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قوت بنایا ہے, لہذا لوٹ کر آنا ہے اور اس کو کھانا ہے, اور اس کے بغیر انسان نہیں جی سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے مناسب مقدار میں یہ چیزیں ہماری زمین میں پوشیدہ کر دی جو ہر سال برآمد ہوتی ہے خاص انداز کے ساتھ. جو ایک تفصیل کا طالب ہے اس کو میں نہیں چھیڑوں گا یہاں پر. لفظ قوت یہاں پہ اقواتہا, یہ پلورل فارم ہے قوت کا, کہ تمہاری جو ضروری غذائیں ہیں وہ ضروری غذائیں ہم نے اسی زمین میں, اسی دھرتی میں تمہارے لیے پوشیدہ کر دی, رکھ دی. یہ قوت ہے جس کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ اللہم ارزق آل محمد قوتا,
کہ اے اللہ میرے خاندان کو آپ صرف قوت عنایت فرمائیے. میں پھر ترجمہ نہیں کر رہا ہوں. یعنی مفہوم یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے میرے خاندان کے لیے مولا صرف ضرورت بھر غذا دیجئے، ضروری نہیں کہ میرے دسترخوان پہ 10 قسم کے کھانے ہوں. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول بھی ہوئی، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر دسترخوان نہیں سجتا تھا. فرمایا صحابہ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ چکی میں آٹا پیس لینے کے بعد ہم اس کو چھنی میں چھان لیں. نہیں، جو پیس گیا موٹا موٹا اسی سے ہم روٹی بنا لیتے تھے. اب یہ الگ بات ہے کہ موجودہ دور میں آ کر ہماری اپنی سائنس ہم کو پھر سمجھا رہی ہے کہ یہ جو تم چھان چھان کے میدا بناتے ہو یہ تمہارے لیے جان لیوا ہے، نقصان دہ. بغیر چھانے ہوئے کھاؤ، کیونکہ گیہوں کے اندر کا آٹا جیسے مفید ہے ویسے ہی اس کا چھلکا وہ فائبر سے پر ہے، اور وہ تمہارے لیے ایک بہت کارآمد کام کرتا ہے کہ تمہارے جسم کے سارے فاضل اور مضر نقصان دہ مادوں کو ساتھ لے کے باہر نکل جاتا ہے، جس سے تمہاری صحت اچھی رہتی ہے، ڈائبیٹک نہیں بنتے ہو، یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا. یہ تو آج تحقیق ہو رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے ہی سادگی کے ساتھ غذا تھی. اور ہم آٹے کو چھاننا نہیں جانتے تھے، چکی میں پیستے تھے اور اسی سے ہم پھر روٹی بنا لیا کرتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں لفظ قوت ارشاد فرمایا. اے اللہ مجھے وہ ضروری رزق عنایت فرما جو زندگی کے لیے ضروری ہے، اور اس سے زیادہ کی میں آپ سے طلب نہیں کرتا ہوں. تو سادگی کی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائی. لہذا یہی قوت سے اس میں فاعل بنتا ہے مقیت. مقیت کے معنی یہ ہے کہ جو انسان کی یا مخلوق کی ضروری غذا ہے وہ ضروری غذا انسان کو فراہم کرنا، عطا کرنا، دینا. یہ ہے مقیت کا مفہوم. اس میں نہ اقتدار کا مفہوم ہے، اس میں نہ طاقتور ہونے کا مفہوم ہے، اس میں نہ حفاظت کا مفہوم ہے. یہ مفاہیم دوسرے الفاظ میں ہیں. یعنی اللہ کی صفات ہے، اس کا انکار نہیں ہے، نعوذ باللہ اس لفظ میں نہیں ہے شامل، بس یہ کہہ رہا ہوں. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو کیسے استعمال کیا یہ وضاحت آپ کی خدمت میں کرنی ہے. اب آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا. تمہارے پاس کوئی ساتھی آتا ہے ضرورت مند، تم عہدیدار ہو یا تمہاری شہرت ہے یا پھر تمہاری نیک نامی کی وجہ سے تمہاری سوسائٹی میں تمہارا اپنا ایک مقام ہے. اب تمہارے پاس ایک سائل آتا ہے سوال کرتے ہوئے، وہ نہ تم سے پیسے مانگ رہا ہے، وہ نہ تم سے تمہاری دولت کا ایک حصہ مانگ رہا ہے، بلکہ ایک ٹائم کا کھانا بھی نہیں مانگ رہا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے آپ کے تعلقات کی وجہ سے، آپ کے اثر و نفوذ کی وجہ سے آپ میرا کام بنا سکتے ہیں، لہٰذا آپ وہاں میری سفارش کر دیجئے. من یشفع شفاعۃ حسنۃ، اچھی سفارش جو کر دے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یکن لہ نصیب منہا، ہم اس کو اس کا اجر دیں گے، ثواب دیں گے، اور اس اچھی سفارش کا اچھا بدلہ ہم اس کو عطا کریں گے. اب اس کے مقابلے میں ایک دوسرا رویہ ہوتا ہے. من یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، کسی کی ٹانگ پکڑ کر کھینچ لی تم نے، تقرر ہونے جا رہا تھا، وہاں جا کے جھوٹی سوٹی شکایت کر دی، غیبت کر دی، لگائی بجائی کر دی، کسی کا برا خاکہ پیش کر دیا، اور اچھے خاصے بھلے اس کا کام ہونے جا رہا تھا، اس کے کام کو بگاڑ دیا. تو فرمایا یکن لہ کفل منہا، کفل ارشاد فرمایا کہ اس کی سزا اس کو بھگتنی ہوگی. کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کو اس کا یہ اس برے کام کا بدلہ دے گا. آگے ارشاد فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا. یاد رکھو، یہ مت سمجھو میری سفارش کی وجہ سے اس کو نوکری مل گئی اور پھر اب اس کے گھر چولہا سلگنے لگا، اس کے گھر اب پیسے پہنچنے لگے اور خوشحالی آ گئی، لہذا احسان جتلانا اور اس کو اپنے غلام اور نوکر کی طرح محسوس کرنا اور اس کو ڈانٹنا ڈپٹنا، مجلسوں میں ذلیل و رسوا کرنا. ارشاد فرمایا یاد رکھو ہرگز نہیں، یہ تم ذریعہ بن گئے، بس اللہ تعالیٰ کی جانب سے تم کو یہ موقع دیا گیا. ورنہ یاد رکھو وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا. ہر مخلوق کی ضرورت کی تکمیل اور اس کے ضروری غذا کی تکمیل خود رب کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے. یا یہ مفہوم میں مقیتا کا لفظ آیا، اور اسی سے ہم نے دیکھا کہ لوگ عبد المقیت نام رکھتے، اور رکھنا چاہیے.
کوئی حرج نہیں، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہاں جو لفظ مقیت ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ضروری رزق، ضروری غذا فراہم کرنے پر قادر ہے، ضروری غذا فراہم کرتا ہے، غذا دینے والا ہے رزاق کے مفہوم میں، مگر رزاق کے مفہوم میں ایک وسعت ہے، مقیت کے مفہوم میں یہاں چونکہ اللہ تعالیٰ جینے کا، زندگی گزارنے کا ایک آسرا بتا رہا ہے، اسی لیے لفظ مقیت ارشاد فرمایا کہ ضرورت بھر غذا تو ہم ہر ایک کو دیں گے، بھوکا کسی کو نہیں ماریں گے، جب تک کہ زندگی مقدر ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا۔ اسی لیے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھوکا سلاتا ہے، بھوکا اٹھاتا نہیں۔ ایک رات بہت ممکن ہے کہ بھوکا کسی کو سلا دے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کریم یہ ہے کہ بھوک کی وجہ سے موت نہیں ہوتی، موت اکثر زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جتنے امراض ہیں وہ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، زیادہ کھانے کے ہیں، ڈائبیٹک ہے زیادہ کھانے کی وجہ سے، کولیسٹرول ہے زیادہ کھانے کی وجہ سے، تو مرنا زیادہ ہو رہا ہے زیادہ کھانے کی وجہ سے۔ بھوک سے مرنے کی وجہ سے کسی ہاسپٹل سے اطلاع آئی، یہاں تک کہ بعض ایسے ممالک جہاں فاقہ ہو جاتا ہے وہاں بھی آج کل ایسے حالات ہو گئے، رزق پہنچ جاتی، غلہ پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ ضرورت بھر رزق دیتا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ اسماء حسنہ جب ہم سمجھتے ہیں تو پھر تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہماری اور آپ کی عملی زندگی پر اس کا اثر پڑے۔ لہذا اہل اللہ نے فرمایا، یاد رکھو صرف قوت الاجسام نہیں ہے، جسم کو زندہ رہنے کے لیے ضرورت بھر غذا دینا یہی اللہ تعالیٰ نہیں کرتا ہے، بلکہ قوت الارواح بھی ہے، وہ روح کی زندگی کا سامان بھی وہی فراہم کرتا ہے۔ لہذا وہ اہل اللہ تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں، جب آپ مسجد آئے اور مسجد میں آپ نے اچھا وضو کر کر سنت کے مطابق خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی، جو نماز کا حق ہے، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، پوری حضوری کی کیفیت اللہ کے دربار میں، اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ کے دل میں جو اطمینان ہے نا، وہ روح کی زندگی ہے، یا آپ کو انرجی ملی، آپ کو انرجی مل گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو، آپ کی روح کو، آپ کے نفس کو وہ انرجی فراہم کی ذکر کے ذریعے سے، عبادت کے ذریعے سے، جس کی وجہ سے وہ زندہ رہتی ہے، روح زندہ رہتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی انتظام فرمایا کہ بندوں کے لیے ان کی روحانی زندگی کی ضروری غذا وہ بھی فراہم کی جائے۔ اب میں نے شروع میں مثال دے دی کہ ایک اسٹرکچر ہے بلڈنگ کا اور ایک ڈیکوریشن ہے، تو ایک تو یہ کہ ضرورت اتنا تو ضروری ہے کہ آپ اپنے دل کو مردہ نہ ہونے دیں، زندہ رکھیں، آپ اپنی روح کو مردہ نہ ہونے دیں، زندہ رکھیں۔ اس کے لیے فرائض ہے جس کی تکمیل کرنی ہی کرنی ہے، فرائض میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ یہ ہے قوت، ضروری غذا ہے روح کی۔ لیکن اگر آپ ایسی خوبصورت عمارت بنانا چاہتے، نوافل ہے پھر آپ کے لیے، پھر قیام اللیل ہے، پھر اشراق ہے، پھر آپ کے لیے چاشت ہے، پھر آپ کے لیے اوابین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی دروازے آپ کے لیے کھول دیے کہ آگے بڑھ کر ہما اقسام کے کھانے جیسے تم چن دیتے ہو اور کہتے ہو میری بیٹی کی شادی میں تو 40 ڈشیں رکھوں گا، ایسے ہی تمہارے لیے ممکن ہے کہ روح کی زندگی، روح کی غذا کے لیے تم کہو میں تو 40 قسم کی نمازیں پڑھوں گا، سارے اعمال بجا لاؤں گا۔ لہذا جتنا آپ عبادت کریں گے اتنا آپ کی روح طاقتور ہوگی اور اتنا آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں جسمانی تقاضوں کی تکمیل کی، وہیں روحانی تقاضوں کی بھی تکمیل کر دی۔ تو عملی طور پر اثر یہ ہونا چاہیے کہ ہم جیسے رزق کے لیے جد و جہد کرتے ہیں اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھتے، صبح کو نکلتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور شام میں مزدوری لے کر واپس آتے ہیں، کمائی آمدنی لے کر واپس آتے ہیں کہ اس سے ہماری زندگی کا سامان چلے گا۔ سالانہ کھیتی کی جاتی ہے، محنت کی جاتی ہے، موسم برسات میں وہ کسان جو بیچارہ سارے حالتوں سے نبردآزما ہوتا ہے، لڑتا ہے بھیڑتا ہے، لیکن وہ محنت کر رہا ہے، ہل چلا رہا ہے، فصل لگا رہا ہے، یہ ساری جیسے دنیا کی جسمانی زندگی کے لیے محنت ہے، بالکل بھی آئی نہیں، اسی طرح محنت آپ کو اپنی عبادتوں کے لیے، روح کی زندگی کے لیے کرنا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہم کو عنایت فرما رہا ہے قوت نہیں بولنا، یاد رکھیے آپ، قوت ایک دوسری چیز ہو جاتی ہے، قوت اللہ تعالیٰ جو ہم کو ارشاد فرما رہا ہے، ضروری غذا، تو
ایک بار दस्तरखान पर जब हम बैठे हुए हों और जरूरी ग़िज़ा जब हम हासिल कर रहे हों और एक लुक़मा खा रहे हो, तो जरा सोचे कि अल्लाह ताला की क्या शान है और क्या उसकी सिफत रहमत है कि वो इतनी अच्छी चीज मुझको और आपको जो एनर्जी से भरपूर है, जिसमें मेरे जिस्म के सारे तकाजे पूरे होते हुए इनायत फरमा रहा है। ये एक बार जरूर सोचो। और इसीलिए ये कहा कि बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह कहो, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कहो, और फिर जरा सोचो कि ये लुक़मा है, ये एक रोटी है, इस रोटी में कितने हजार गेहूं पिसे गए, और वो गेहूं पिसने से पहले दरख्त में कैसे लगे हुए थे, और फिर दरख्त कैसा ग्रीन लहलहा रहा था, और दरख्त पैदा होने से पहले जमीन कैसी बंजर थी, और उस जमीन पे कैसे किसान हल चला रहा था। फिर उसके बाद सारी गर्मी की धूप में जबकि बेचारे की पीठ जल जाती है, वो हल चलाता है। पूरा महीना जून आ गया, अब आसमान की तरफ निगाहें, जैसे ही बदलियां आ गई फौरन उसने बीजे डाल दी। अब जैसे ही बारिश हो गई, छोटी छोटी कोपलें निकल गई, तो फौरन उसने उनको सेट कर दिया, फेंसिंग कर दी, हिफाजत का इंतजाम परिंदों से, मवेशियों से, रात भर जाग रहा है, चीख रहा, चिल्ला रहा है, यहाँ तक कि वो फिर 3-4 महीने में अपने कद को पहुंच गए, दाने लग गए। दाने लगने के बाद से वो लहलहाता हुआ खेत इतना खूबसूरत ग्रीन मखमली कालीन की तरह लग रहा था, लेकिन उसको काटना शुरू कर दिया। काटने के बाद फिर उनको एक मैदान में बिखेर दिया और सूखने के लिए धूप में छोड़ दिया। अब सूख जाने के बाद उन पर पहले तो बैल को चलाया जाता था, अब मशीनें हैं, मशीनों के जरिए से उन दरख्तों से, उन पौधों से उनके दानों को अलग कर दिया गया। अब दाने अपनी असल को छोड़ने पर मजबूर हो गए, टूट गए, अपनी शाखों से अलग हो गए, दानों को जमा किया गया और उसके बाद उनके सफाई का मरहला, फिर उसके बाद लाया गया और बेचारे दानों को गिरनी में पीस दिया गया, कूट दिया गया। कूटने के बाद वो दाने आ गए आपके घर और आटे में तब्दील हो गए, और फिर आपने गूंदा और गूंदने के बाद बेचारे को जलाया, ऐसा जलाया उसका पेट फट गया, फूल गया। रोटी कैसे पकती जरा देखिए, तड़प गया वो, लेकिन वो एहतजाज नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको ये हुक्म दिया गया है कि तेरे मौला का हुक्म है, तो इसी तरह घुट घुट कर, कट कट कर, पिस पिस कर, पक पक कर तो ग़िज़ा बन जा इंसान की, और इंसान खाता है। एक मर्तबा नहीं कहता मौला तेरा शुक्र है। कितना नाशुक्र है इंसान। लिहाजा फरमाया ये क़ूत ला यमूत जो अता फरमा रहा है रब्बुल आलमीन, जरा खाते हुए एक एक लुक़मा उसका शुक्र तो अदा करो। सोचो कहां से चीज मेरे मुंह तक पहुंच रही है। लिहाजा दूसरा अहम तकाजा कि हम शुक्रगुजार बंदे बने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ बता दी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत'अमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। कम से कम ये दुआ पढ़िए, हर लुक़मे पे कहिए शुक्र है मौला कि आपकी रहमत और आपकी कुदरत की वजह से आज मुझे ग़िज़ा मिल रही है। लिहाजा अल्लाह ताला की सिफत मुक़ीत हमसे मुतालबा करती है कि हम शाकिर बने, शुक्रगुजार बने। दूसरी चीज, तीसरी चीज कि हम ग़िज़ा हासिल करते हैं माशाअल्लाह। और अब तो मैं नहीं समझता कि शायद देहात में भी छोटे छोटे और गरीब से गरीब झोपड़ी में भी ऐसा होता होगा कि बस जौ की रूखी सूखी रोटी और मिर्ची की चटनी खा ली जाए। अब तो हर जगह हम अक़साम की ग़िज़ाएं पहुंचने लगी, अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं पहुंचने लगी। अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला और अता फरमाए। लेकिन हमारे ज़हन में ये बात रहनी चाहिए कि अगर कोई मखलूक मोहताज है तो मेरा परवरदिगार जैसे मेरे लिए मुक़ीत है, ऐसे ही मैं एक जरिया बन जाऊं और अपनी खुशियों में उसको शेयर करूं। किसी भूखे को भूखा छोड़ देना ये अल्लाह ताला की नाशुक्री है, याद रखिए। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे, वो हरगिज मुसलमान और मोमिन नहीं है जो खुद पेट भर के खाकर सो जाता और उसका पड़ोसी भूखा सोता है। अब आप सोचेंगे मेरे पड़ोसी का भी तो बंगला है और उसके घर में भी तो हम अक़साम के खाने आते हैं। नहीं, पड़ोसी के माने ये है कि आपके उस हल्के में जहां तक आपकी पहुंच है, अगर वहां कोई भूखा सो रहा है तो गोया हम अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर पा रहे। ईमान का तकाजा ये होना चाहिए कि हम तलाश करें, मालूम करें कि हमारे रिश्तेदारों में, हमारे अहले ताल्लुक में, दोस्त अहबाब के हल्के में तंगदस्ती तो नहीं चल रही है, परेशानियां तो नहीं चल रही हैं। लिहाजा अगर हम ये कोशिश करते हैं
کہ ضروری غذا ان کے گھر پہنچ جائے تو ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے شکر گزار بندے ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحقیق کرتے تھے اور رات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر کے معلوم کرتے تھے کہ مدینہ منورہ کے ساکنین کیسے ہے۔ تو دیکھا ایک گھر میں ایک ہانڈی ہے جل رہی ہے، نیچے آگ ہے جلا دی گئی، اور بچے ہیں رو رہے ہیں، اور ماں ہے ان بچوں کو بہلا رہی ہے۔ دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے بچہ سوتا چلا گیا، اور اس کے بعد ماں ہانڈی اتار کر رکھ دی۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ اے خاتون کیا ہوا تم کو؟ کچھ پکا کر بچوں کو کیوں نہیں کھلاتی؟ بھوکا کیوں سلا دیا؟ وہ خاتون نے کہا آپ اپنا کام کیجئے، کیوں ہمارے حالات میں آپ مداخلت کر رہے ہیں؟ میں بہت پریشان حال ہوں، میرے گھر کچھ نہیں ہے پکانے کے لیے، اس ہانڈی میں پتھر ابال رہی تھی تاکہ بچے بہل جائیں، بچے بہل گئے، میں بھی اب بھوکی سو جاؤں گی۔ تو کہا تم امیر المومنین سے کیوں نہیں شکایت کرتی ہو؟ کہا امیر المومنین کو کیا پڑی ہے ہماری فکر کریں، وہ اپنی ذمہ داریوں میں مشغول ہے، ہم کو ایسے ہی زندگی بسر کرنی ہے۔ تو حضرت عمر رو پڑے اور کہا اچھا تھوڑی دیر ٹھہرو، خود بیت المال گئے اور آٹے کا ایک تھیلا اپنے کاندھے پر رکھا۔ تو نوکر بھاگتا ہوا آیا، کہا امیر المومنین آپ میرے کاندھے پر رکھیے۔ کہا ہٹ یہاں سے، قیامت کے دن تو آئے گا میرے بوجھ کو اٹھانے کے لیے، ہٹ یہاں سے، میں خود لے جاؤں گا۔ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کاندھے پر آٹے کا بورا رکھ کر اس خاتون کے گھر اسی وقت پہنچے اور کہا میں ہی ہوں عمر امیر المومنین، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بھوکی سو جائیں میں پیٹ بھر کے سو جاؤں، یہ آپ کا آٹا ہے، یہ آپ کا بیت المال کا حصہ ہے، آپ آئیے ماہانہ اپنا حصہ لیجئے، اور آپ کے غلے کا کھانے پینے کا انتظام یہ میری ذمہ داری ہے۔ یہ ہے شکر گزار بندہ جو اپنی زندگی میں مشغول نہیں ہوتا، بلکہ اس کا اپنا جو حلقہ جہاں تک پہنچ ہے، انسان لازمی بات ہے محدود ہوتا ہے، لہذا جہاں تک پہنچ ہے وہاں ہم پہنچ کر معلوم کریں کہ کوئی ایسی غریب خاتون، بیوہ، کمزور، ضعیف بھوکی تو نہیں سو رہی ہے، کہیں ایسا کوئی معذور بوڑھا کمانے کے قابل نہیں رہ گیا بھوکا تو نہیں سو رہا ہے۔ لہذا جہاں تک ہو سکے ہم ان کے کام آنے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت مقیت کا ایک پرتو، ایک عکس ہوگا جو میری اور آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا وہ اجر عنایت فرمائے گا جس کا اندازہ ہم بس قیامت ہی کے دن کر سکتے ہیں کہ نہال ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے اس اجر کو دیکھ کر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی صفت کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين الحمد لله رب العالمين۔